السلام علیکم، میں ہوں عابد پیرزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ 7 اپریل 2026 جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں، اس میں یہ ہے کہ مصطفیٰ خامنہئی صاحب جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں اس وقت، انہوں نے اپنی ویڈیو میں اپیرنس دی اور ایک روم میں انٹر ہوتے ہوئے دکھائی دی ہے۔ ایران میں مہدی آرمی کا سننے میں بہت آ رہا ہے، اسرائیل اور یو اے ای پہ ایران کے اٹیکس، اور ساتھ ہی بہت دنوں کے بعد محمد بن سلمان کی طرف سے بھی کچھ رپورٹ آئی ہے سننے میں، اور سب سے اہم اور ضروری کہ اسرائیلی ڈیفنس آئرن ڈوم، جسے ایرانی میزائل پہلے ہی مات دے چکے ہیں، وہ کل رات بالکل بند تھا، اس نے ایک میزائل بھی انٹرسپٹ نہیں کر پایا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ اسرائیل کی سینٹرل اور اسپیشلی تل اویو، حائفہ کے علاقوں میں پوری رات بمباری کی۔ اس کے ریاکشن میں اسرائیلی میڈیا خود بیان کر رہا ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا یا کوئی فنی خرابی تھی جس کی وجہ سے ڈیفنس بالکل کام نہیں کر پایا رات کو۔ اور اسرائیلی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو اس وقت ملبے میں دبے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کے ریسکیو آپریشنز بھی چل رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ ہے۔ کویت کے وزیر دفاع نے اس چیز کا بیان دیا ہے کہ ایران کے جو میزائلز تھے اس نے رہائشی آبادیوں کو جو ہے وہ ہٹ کیا، کیونکہ ایران کی یونیورسٹیز کو ہٹ کیا گیا، ہاسپٹلز کو ہٹ کیا گیا، مساجد کو ہٹ کیا گیا، اس کی ایٹمی تنصیبات کو ہٹ کیا گیا۔ کل کے آپ اٹیک دیکھ لیں، اصفہان کے 28 مقامات پہ اٹیک کیا گیا یو ایس سے، اسرائیل کی طرف سے، اور دوسری سائڈ پہ برج۔ یہ سب کا ایران نے بدلہ تو لینا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امارات اور کویت سے ہی کیوں؟ کل کے دن میں جو میزائل ایران کی طرف داغے گئے ہیں وہ کویت کی طرف سے داغے گئے ہیں، جس کے بدلے میں کویت نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے دفاعی میزائل تھے۔ اور اگر بات کریں امارات کی، تو 19 مارچ آپ لوگوں کو یاد ہوگی، اس کانفرنس میں امارات نے کلیئر بولا تھا کہ ایران پہ نیوکلیر اٹیک کیا جائے، اور ساتھ ہی امارات کی یہ بات بھی کلیئر ہے کہ وہ اس وقت اسرائیل کا بہت پکا ساتھی ہے۔ اب اگر ساتھی پکا ہے تو نقصان تو اٹھانا پڑے گا۔ ادھر مصطفیٰ خامنہئی صاحب کی ویڈیو جو انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ چل رہی ہے، وہ ایک وار روم میں انٹر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس روم کی دیواروں پہ ڈیمونا پلانٹ کے نقشے نظر آ رہے ہیں اسرائیل کے، جس میں یو ای کے بھی نقشے ہیں، ان کی انڈسٹریل زونز کے، جو کہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ایران کے نیکسٹ پلانز کیا ہیں۔ امارات کی خرفقان کی بندرگاہ پہ جو اٹیک ہوا وہ بہت بڑا تھا، اور دوسری ڈی آئی پی والی سائڈ پہ اٹیک بہت سویئر قسم کا تھا، اور اسپیشلی انڈسٹریل زونز۔ ایران یہاں پہ بہت سکون سے اور بہت اسٹریٹجی کے ساتھ پلے کر رہا ہے، کیونکہ ایران کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں الیکشن ایئر چل رہا ہے، ٹرمپ کی اس وقت مقبولیت جو ہے وہ مائنس درجے میں جا رہی ہے، تو وہ صرف ویٹ کر رہا ہے کہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے بس اس الیکشنز کو بھگتایا جائے۔ ادھر سے اسرائیل کلیم کر رہا ہے کہ ایران کے میزائل جو ان کے پاس صرف 2500 میزائل رہ گئے ہیں، لیکن اگر ایران کی سپیڈ دے گا تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس تو 25,000 کا سٹاک باقی ہے پیچھے جیسے۔ امارات کی اگر سیاست دیکھی جائے تو وہ ہر حال میں چاہتا ہے کہ ایران پہ نیوکلیر اٹیک کیا جائے، لیکن بیچ میں ایک چیز آ رہی ہے اور وہ ہے یورینیم۔ 450 کلو کا یورینیم جو اس وقت ایران میں موجود ہے، کیونکہ اس پہ اگر اٹیک ہو گیا اور اس کی ریڈیشنز جب نکلی تو وہ صرف ایران کا نقصان نہیں ہے، وہ انہیں امارات، سعودی، کویت، انہی کا نقصان ہے۔ سمندر کا پانی تک پینے کے قابل نہیں رہے گا، اور یہ پانی کی بوند بوند کو ترس جائیں گے گلف والے، جس کے چلتے یہ جو پائلٹ کا ریسکیو آپریشن تھا، امریکہ کلیم کر رہا ہے کہ جی ہم نے اپنا جو پائلٹ ہے وہ ریسکیو کر لیا ہے، اس کے پاؤں پہ صرف موچ آئی تھی، لیکن اس پائلٹ کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی ابھی تک۔ ادھر سے ایران کلیم کر رہا ہے کہ یہ اصل میں ریسکیو آپریشن کے بہانے ہمارا یورینیم چوری کرنے آئے تھے۔ 4 یو ایس کمانڈرز کو کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو مار ڈالا ہے وہاں پہ۔ اس بات کو اگر دیکھیں جائے KC-130 اتنے بڑے پلینز، ملٹری کارگو کے پلینز ہوتے ہیں یہ، جن میں پورا جنگی ساز و سامان آپ لوڈ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ ایک پائلٹ کے لیے تو اتنا بڑا آپریشن نہیں ہوتا، پائلٹ کو ڈھونڈنے کے لیے تو 2 ہیلی کاپٹر سے کافی ہیں۔ ایران جو اپنی ویڈیو دکھا رہا ہے اس میں وہ دکھا رہا ہے کہ ملبے کے ساتھ پائلٹس بھی مرے پڑے ہیں، لیکن ادھر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو اپنا جو پائلٹ ہے وہ ریسکیو کر لیا۔ اسی کے چلتے آج کے دن کا اس کا خطاب بھی تھا، جو آج وہ خطاب نہیں دیا، اس نے لیٹ کر دیا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس نے اپنا خطاب لیٹ کیا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خطاب میں بولوں گا کیا، کہ آیا کہ یہ بولوں گا کہ ایران پھر سے معافی مانگ رہا ہے، یا یہ بولوں کہ جی ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ فرانس
جس کی بارے میں ٹرمپ بولتا تھا کہ اس کا جو دانت ہے اس کی بیوی نے جوتا سینڈل مار کے اس کا دانت توڑ دیا. اس نے اپنا 129 ٹن سونا جو امریکہ کے پاس اس نے رکھوایا ہوا تھا وہ واپس لے لیا، وڈرا کروا لیا، اور اس کے ساتھ 113 ارب ڈالر کا انٹرسٹ بھی لیا. اس سونے کو واپس لینے کے بعد فرانس دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن گیا سونے کے ذخائر میں. اور اب بات کریں گے مہدی فورس ایران کی، جس میں ایوب فاتح حسن عربی پاسداران انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے انہیں سلیکٹ کیا گیا. ان کے انٹروڈکشن کے لیے میں بتاتا جاؤں کہ یہ یونیورسٹی کے ایکس پروفیسر ہیں، 5 بچوں کے باپ ہیں اور تائیکوانڈو کے چیمپئن ہیں، اور اسرائیل میں یہ مشہور ہیں ابو اسرائیل کے نام سے، موت کا فرشتہ اسے کہتے ہیں. ان کا نام اس ریجن میں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور ان کو اس لیے ایکٹیو کیا جا رہا ہے کہ زمینی فوج کی تیاریوں کے لیے. آپ کو پتا ہوگا کہ ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، لیکن اس کی زمینی فورس وہ اپنی پوری تیاریاں کر رہا ہے، اس لیے مہدی فورس کو بھی اس نے ایکٹیو کیا. اب اگر اسرائیل کے بیانات کو دیکھیں کہ جی 2500 میزائل رہ گئے ہیں، اور ایران کی تیاریاں دیکھیں تو وہ بھرپور جا رہی ہیں. مزید نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں پلیز.